الرحیم۔ محترم چیئرمین صاحب گلگت بلتستان ایکشن کمیٹی اور اس کے رفقائے کار اور گولمت گجال کے قیمتی اثاثے، بزرگ، نوجوان، دوسرے ساتھی، السلام علیکم۔ کیونکہ سلطان ایوب صاحب نے اور اسٹیٹ سیکریٹری صاحب نے اپنے معاملات کا ذکر کیا، ایک تو یہ کہ اموات ہوئے یہاں، دوسرا یہ کہ سردی ہے جس کی وجہ سے ہماری کراؤڈ جو ہے وہ کمی محسوس ہوئی، لیکن گجال کے لوگ جو بیٹھ جاتے ہیں تو سونا چھوٹا ہوتا ہے، صندوق چھوٹا ہوتا ہے اور گارڈن سونا بہت چھوٹا ہوتا ہے، لیکن اس کی قیمت بہت زیادہ ہوتا ہے۔ یہ وہ لوگ ہیں۔ میں گجال کے اور گنجر کے جس قوم کی، جس ملک کی، جس اقوام کی، جس نسلوں کی ہے، اسی طرح گنجر قوم، گنجر کے جو افراد ہیں، شہری ہے، اپنی تاریخ کے اعتبار سے کوئی ایسا چیز نہیں ہے جو دوسرے مہذب قوم کے صفوں میں اپنا کردار ادا نہیں کیے، بلکہ بعثت اسماعیلی بہت سارے انمول اور نایاب کردار پورے معاشرے میں رہے ہیں، پاکستان میں رہے ہیں اور پورے بین الاقوامی دنیا میں رہے۔ اسی طرح گنجر کے قوم اور گجال کے قوم نے بھی اپنے قوموں کے ساتھ اپنا تمام جو ان کے ادوار میں تھے اپنا کردار جنگ کی صورت میں، امن کی صورت میں، اچھے قوم کی صورت میں اپنا کردار ڈالا گیا۔ لیکن میں گنجر کو اور خاص کر گجال کے لوگوں کو، یہ گلگت بلتستان کا گیٹ وے ہے، یہ گلگت بلتستان کا ایک تاج ہے، اور اس تاج کے، اس گیٹ وے کے حساب سے ہماری کوشش یہی ہوتی ہے کہ ہم دوسرے قوموں کے لیے ایک ماڈل بنے، ایک مثال بنے، مہمان باز بنے اور کردار کا مالک بنے۔ یہ ہماری کوشش ہوتی ہے۔ لیکن ہم خوش ہیں جس بزرگ نے، جن لوگوں نے یہاں ہمیں بسایا ہے، جس پیر نے ہمیں یہاں وہ دعوت دی ہے، جس جگہ سے ہم ہیں، ہم اس سے فخر کے ساتھ پورے دنیا کے لوگوں کے ساتھ شیئر کریں۔ اور زیادہ تر میرے خیال میں گلگت بلتستان میں جتنی ذمہ داری گجال سب ڈویژن کو ہے، میرے خیال میں کسی اور کے زمرے میں آتا ہی نہیں، نہ غزل میں آتا ہے، نہ اسٹور میں آتا ہے، نہ دوسرے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے یہ شاعر ہشم اور یہ جو بارڈر ہے، یہ انٹرنیشنل بارڈر ہے، وہ ہمارے ہی علاقوں میں گزرتا ہے۔ لیکن ایک سماج میں رہتے ہوئے، ایک معاشرے میں رہتے ہوئے، ایک عمرانی زندگی میں رہتے ہوئے، ہمیں ایک جو نشیب و فراز ہوتی ہے، جو لوگوں کی تمنا ہوتی ہے، جو حکومتی نظام میں یا کسی اور نظام میں جب داخل ہو جاتی ہے، تو گجال کے لوگوں کو تھوڑا بہت آج تک مفلوج کر کے رکھا ہے۔ اور ہم نے اپنی حصہ، یہ وہ خطہ ہے جو گلگت میں سب سے پہلا قوم ہوں گے، لوگ ہوں گے کہ ہم نے ظلم کے خلاف، حق کے خلاف، یہ گجال کے سرزمین ہے، یہ جو ہمیشہ یعنی آواز بلند کیا ہے، یہ اس کے اعزاز میں ہے، یہ اس کی شان میں شامل ہے اور وہ تاریخ بتاتا ہے۔ لیکن دیر آئے درست آئے۔ میں نے بہت بڑے مجلسوں کو بھی دیکھا ہے، لیکن وہ تمام مجلس جو 45 سال میں نے دیکھا وہ اور ہے۔ آج کی جو مجلس ہے، آج کی جو روحانی مجلس ہے، خلوص کا جو مجلس ہے اور کردار کا جو مجلس ہے، پہچان کی جو مجلس ہے، وہ مجھے بہت زیادہ یعنی مطمئن کرتا ہے۔ میں نے بہت دیکھا، جنرلوں کو دیکھا، وزیر اعظم کو دیکھا، بہت دیکھا میں نے 1974 سے بھٹو کو خود دیکھا میں نے 3 دفعہ میں نے اس سے ملاقات کی، میں بیٹھا ہوں مولا کے ساتھ 1976 میں نے دیکھا۔ لیکن ان تمام مجلسوں میں سے، ان تمام محفلوں میں سے، ان تمام قیادت میں سے میں ان کو اپنا روحانی
اور اپنا دلی تمنا کے مطابق آرزو کے مطابق دیکھ رہا ہوں. گو کہ میرے اعلیٰ نمبردار نے بیان کیا واقعی میں ہم نے کنجوسی کی یا تاریخ یہ کہتا ہے. مجھے امید ہے کہ گوجال کی تاریخ میں ان شخصیتوں کی ایک کردار ہوگی, وہ تاریخی ہوگی, وہ انمول ہوگی اور نایاب ہوگی. کیوں؟ میرے درد کے لیے میں نے بہت ٹھوکر کھایا. اس سے پہلے 95 سال عمر کے لوگوں نے کھایا, یہ پڑھے لکھے لوگوں نے کھایا, یہ سب کو بدنام کیا, کہاں پہ منسوب کیا. لیکن شاہ صاحب گوجاری قوم کی بہت بڑا میزبان ہے. وہ تاجکستان میں بھی ہے, وہ افغانستان میں بھی ہے, وہ ایران میں بھی ہے, وہ چائنا میں بھی ہے, وہ پاکستان میں بھی ہے. لیکن اس کی نمائندگی, اس کی تشخص, اس کی وحدت کا جگہ نہیں ملا ہے, جس سے میرے تمام بڑے بڑے پڑھے لکھے گوجاری یہ ارمان کر کے دنیا سے چلے گئے. پرسوں غلام احمد جیسے آدمی, اور آج بھی یہاں موجود ہے, یہاں سارے موجود ہیں, یہ عظیم لوگ, یہ سارے. لیکن میں ان تمام محفلوں میں اپنے محفل ان کو سمجھتا ہوں. میں نے بہت بڑا اسٹڈی کیا ہے, میں نے مار کھایا ہے, میں نے اپنے قوم کے ساتھ مار کھایا ہے, گالی میں لی ہے, بدنامی لی ہے. لیکن آج شاہ صاحب ہے اپنے ہیرو کے ساتھ, اپنے سونے کے ساتھ, اپنے غیرت مندوں کے ساتھ, اپنے کردار کے ساتھ. مجھے امید ہے نوجوانوں کہ گوجال کے جو بنیادی مسائل ہیں وہ ہے قانون ساز کونسل کے سیٹ. باقی ہم دیتے ہیں, پہلے بھی کاروان کو دیا, مسافر کو دیا, آتے گئے, چائنا گئے تھے, ہم تبلیغ کرتے رہے, ابھی تک بھی ہے. یہ سوچ ہمارا مثال ہے آپ کے پاس. ہم نہ کر سکے لیکن پھر بھی کوشش ہم کرتے ہیں. ہمارے قرارداد میں موجود ہے, وہ بات آئے گی کیونکہ لمبا مجھے نہیں جانا چاہیے. صرف میں اپنے دوستوں کو کہوں گا کہ بینڈ بجاتے تھے, دوسرا گانا گاتے تھے, قومی ترانہ گاتے تھے. انشاءاللہ وہ دن آئے گا, وہ روز آئے گا, وہ نوبت آئے گی کہ شاہ صاحب اپنی قوم کے ساتھ سرخرو سے گوجار کے پاس جو چیز نہیں ہے وہ ہمیں ہوگا. مجھے امید ہے کیونکہ میں نے 45 سال بہت چیز کی اپنے قوم کے ساتھ, اپنے نوجوان کے, میں تمام کی کردار ہے, لکھنے والا, شاعر, دوسرا, تیسرا, سب شامل ہے. تو میں مارچ میں 21 مارچ کے بعد یا اپریل میں ایک دفعہ آپ کو آنا ہوگا, ہمارے کراؤڈ کو دیکھنا ہوگا. کسی نے مجھے کہا کہ آپ کام کریں گے. میرے کیا ہے, کینسر ہوا, غربت دیکھی, مار کھایا, جیلے گئے. میں اپنے قوم کے ساتھ جتنا مجھ سے ہو سکتا ہے دن رات ان کی چکاڑ میں, ان کے گھر میں جاؤں گا, اور میں ان سے مجبور کروں گا کہ گوجاری قوم کو وہ امید دے دو جس سے ہمیں ضرورت ہے میرے قوم کے لیے, میری نسل کی. باقی میرے لیے, میرے اس کے لیے نہیں, میرے قوم کے لیے, تاکہ اس قومی اسمبلی میں گوجاریوں کی بھی بات ہو, جس کے لیے میں نے ربی پاکستان میں 1996 میں اپنے زبان کو نشر کرایا. تو میں ان دوستوں کو, ان بزرگوں کو, ان ساتھیوں کو, اور آپ لوگ کہیں گے یہ کیا ہے, چادر کوٹ کیا ہے, یہ کیا ہے. میں جانتا ہوں سونے کا کلر, قوم جانتا ہے, وقت جانتا ہے. میں شاہ صاحب کے تمام رفقائے کار کو, گوجال کے, ہنزے کے وہ لوگ جو جبریت پر یقین رکھتا ہے, جو ظلم کے خلاف آواز بلند کرتا ہے, جو جبر کے خلاف ہے, جو حق کے لیے ہے, جو سچائی کے لیے, ان کی جانب سے آپ کو شکریہ ادا کرتا ہوں. باقی قوموں میں ہوتا ہے, میں آپ سے اجازت مانگتا ہوں, تفصیل اس میں موجود ہے اور پھر اس پر بات کریں گے. یہ آپ کے پاس اس لیے آئے ہیں کہ انہوں نے جو شجاعت کی ہے وہ آپ کو بتانا آیا ہے, ان کی وضاحت کرنے کے لیے آئے ہیں. شاہ صاحب اپنے کابینہ کے ساتھ تھینک یو. گوجار میں آنا, گوجار کو یاد کرنا, گوجار کے قوم آنا اور گوجار کے ہیڈ کوارٹر میں آنا
میں آپ کو خوش آمدید کرتا ہوں. تھینک یو.